بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ. قابل احترام بھائیوں اور بزرگوں، یہ صورت ہے جو ابھی تلاوت کی گئی سورہ طارق. طارق کے معنی ہے آسمان میں نمودار ہونے والی چیز. طارق کے معنی جیسے دنیا میں کوئی چیز ظاہر ہوتی ہے، نظر آتی ہے، اس کو بھی عربی میں طارق کہتے ہیں. چونکہ اس صورت شریفہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان میں نمودار ہونے والے ستارے کا بیان کیا ہے، اس لحاظ سے اس سورت کا نام سورہ طارق ہے. یہ سورت جو ہے بڑی زبردست صفات کا حامل ہے. یوں سمجھیے کہ ہماری زندگی کا خلاصہ اللہ نے بیان فرمایا ہے. ہماری زندگی کا خلاصہ سب سے پہلے اس میں مضمون یہ بیان فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو دیکھ رہا ہے. چنانچہ اس کی مثال بھی بیان فرمائی، جیسے ستارہ آسمان میں نمودار ہوتا ہے تو دنیا کی ہر جگہ سے انسان اس ستارے کو دیکھ سکتا ہے، کسی سے مخفی نہیں ہے. دنیا کی ہر مخلوق اس ستارے کو دیکھ سکتی ہے. بس یہی مثال اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی کہ میں ہر انسان کو ہر جگہ سے دیکھتا ہوں. اور یہ ہماری زندگی کا لب لباب اور خلاصہ ہے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے. یہ تصور پیدا ہو جائے تو انسان گناہ کرنے سے بچے گا. یہ تبلیغ کا جو عظیم الشان کام ہے، اور یہ خانقاہوں میں اللہ والے سارے ایمان والے بندوں کو جو بلاتے ہیں اور اللہ اللہ کی ضرب لگواتے ہیں اور اللہ کے راستے میں 40 دن 4 مہینہ سال کے لیے 3 دن کے لیے یہ جو نکالتے ہیں، اسی طریقے پر محلے میں یا گاؤں میں جو ہفتہ واری گشت ہوتا ہے، یہ سب اعمال کا خلاصہ یہ ہے کہ ایمان والے بندے کے ذہن میں یہ بات بیٹھ جائے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ جس دن ایمان والے کے دل میں بیٹھ گیا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو انسان جہاں کہیں ہوگا، چاہے دن کے اجالے میں ہو، چاہے اندھیری رات میں اکیلا ہو، چاہے دنیا والوں کی نگاہ سے چھپ کے ہو، جہاں کہیں رہے گا وہ آدمی گناہ سے بچے گا. گویا اس صورت شریفہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑا اہم مضمون بیان فرمایا ہے کہ اے میرے بندے، تو اپنے دل میں اس بات کو بٹھا لے کہ میں تجھے دیکھ رہا ہوں. اگر یہ تصور ہر انسان میں پیدا ہو جائے تو آدمی گناہ کرنے سے بچے گا. آج ہم سے گناہ ہو رہے اور گناہ کرنے کے باوجود ڈر نہیں لگ رہا. کیوں؟ اللہ کا تصور ہمارے ذہنوں میں نہیں ہے. ہمیں اس بات کا تصور نہیں ہے کہ اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے. ورنہ ایک آسان سی مثال میں آپ کو بتاؤں. ابھی گورنمنٹ کی طرف سے یہ حکم ہے کہ بھئی آپ ڈسٹینس رکھو، ماسک لگا کے چلو، زیادہ جمع مت ہو. یہ گورنمنٹ کی طرف سے حکم ہے. آپ دیکھو لوگ اس کا کتنا عمل کرتے ہیں. جب بھی جاتے بازار میں ماسک لگا کے جاتے. مسجدوں کو بند کر دیا، بھائی ڈسٹینس رکھنا ضروری ہے، جمع مت ہو. حالانکہ حکومت کا کوئی آدمی دیکھ نہیں رہا ہے. اب یہی بیٹھے ہوئے اتنے سارے لوگ باہر بھی جاتے تو ڈرتے ڈرتے جاتے کہ پکڑ لے گا، حالانکہ حکومت کا کوئی کارندہ موجود نہیں ہے. تو آدمی حکومت کے قوانین پہ چلتا کیوں ہے؟ وہ اس لیے چلتا ہے
کہ گورنمنٹ کی طاقت اس کے ذہنوں میں ہے، گورنمنٹ کا پاور اس کے دماغ میں بیٹھا ہوا ہے کہ اگر میں ماسک پہنے بغیر نکلوں گا مجھے پکڑ لے گا، فائن مارے گا۔ بازار میں اگر بہت سارے جمع ہو جائیں گے تو پتہ نہیں کون سی قلم لگا لیں گے، ڈرتا ہے۔ اس ڈر کی وجہ سے اور یہ حکومت کے پاور کو جاننے کی وجہ سے آدمی نافرمانی کرنے سے بچتا ہے۔ آدمی گاڑی لے کے جا رہا ہے روڈ پہ، سامنے سگنل لگا ہوا ہے، اب دیکھو کسی کی مزہ لے کے جاوے توڑ کے، حالانکہ بہت سارے سگنل ایسے ہوتے ہیں کہ وہاں کوئی پولیس بھی کھڑا نہیں ہوتا ہے، بھائی لال سگنل ہے رکو گاڑی کو، کوئی بھاگتا نہیں ہے۔ کیوں؟ اس کے ذہن میں یہ بٹھا ہوا ہے کہ اس لال سگنل کے پیچھے گورنمنٹ کی طاقت لگی ہوئی ہے، اگر میں اس کو توڑ کے نکلوں گا کہیں پکڑا جاؤں گا۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ جس چیز کی بڑائی اور کبریائی اور اس کا پاور اس کے ذہنوں میں ہوتا ہے آدمی اس سے ڈرتا ہے۔ اس کے برخلاف آپ کو ایک اور مثال بتاؤں، ہمارے محلے میں اگر پولیس آ جائے، انسپیکٹر آ جائے یا گورنمنٹ کا کوئی بڑے بڑے عہدے والا کوئی شخص آ جائے تو یہ بڑے بڑے لوگ ڈریں گے کہ پتہ نہیں کس کو پکڑنے آیا ہے، سب بچ جائیں گے۔ لیکن اسی محلے میں 2-3 چھوٹے چھوٹے بچے کھیل رہے ہیں، محلے میں کھیل رہے ہیں، اب وہ پولیس والا آیا تو کیا آیا، اس کے پاس میں جائیں گے، اگر اس کے جیب میں وہ ریوالور اور جو بندوق لٹک رہی ہے اس کو پکڑنے کی کوشش کرے گا، وہ کھیلنے کی کوشش کرے گا، اس کے پاس میں جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے ذہن میں اس کی پاور، اس کی طاقت اس کو معلوم نہیں ہے، اس لیے وہ ڈرتا نہیں ہے۔ اور ہمارے ذہنوں میں اس کا پاور اور طاقت ہمیں معلوم ہے، اس لیے ہم ڈرتے ہیں۔ بس یہ مثال ہے ہمارے لیے، ایک عبرت کا مقام ہے کہ دنیا میں ہم جہاں کہیں رہے اگر اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزاریں گے انشاءاللہ یہ دنیاوی زندگی چین و سکون سے بھر جائے گی، اور مرنے کے بعد آخرت کی لامحدود جو زندگی ہے وہ زندگی میں اللہ ہم کو کامیاب کر دے گا۔ اب یہ تصور ہمارے ذہنوں میں بیٹھے کیسے؟ ایک آدمی نے ٹھان لی کہ مجھے اللہ سے ڈرنا ہے، وہ اللہ سے ڈرے گا کیسے؟ چلو حکومت کی طاقت تو نظر بھی آتی ہے، پولیس والے ہیں، ڈنڈا بھی ہے، جیل بھی ہے، یہ سب چیزیں نظر آتی ہے، اس لیے آدمی ڈرتا ہے۔ لیکن اللہ سے کیسے ڈرے؟ چلو ٹھیک ہے، آپ نے بتایا کہ وہ اللہ سے ڈرنا چاہیے، اللہ کی کبریائی ہمارے دماغ میں آنی چاہیے تو ہم اللہ سے ڈریں گے، چلو اچھی بات ہے، لیکن ہم اللہ کی بڑائی کو اپنے دلوں میں لاوے کیسے؟ اس کے لانے کا طریقہ یہ ہے جو احادیث مبارکہ میں بار بار آتا ہے، قرآن میں بھی بہت تذکرہ ہے، اللہ کا ذکر بہت کرو، اللہ کو یاد بہت کرو، تنہائی میں بھی، مجمع میں بھی، خلوت میں بھی اور عام لوگوں کے سامنے بھی اللہ کا ذکر بہت کرو۔ اب ذکر سے مراد صرف یہ نہیں ہے کہ آدمی تسبیح لے کے بیٹھ جاوے، یہ بھی ایک ذکر ہے، یہی ذکر ہے نہیں، یہ بھی ایک ذکر ہے۔ ذکر کی بہت ساری شکلیں ہوتی ہیں، مثال کے طور پہ آدمی قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہے، یہ بھی ذکر ہے، بلکہ سب سے بڑا افضل الذکر ہے۔ آدمی مسجد کے کسی کونے میں بیٹھ کے تسبیح پڑھ رہا ہے، یہ بھی ذکر ہے۔ آدمی جو ہے نماز کے اوقات میں فرائض کے علاوہ نوافل پڑھتا ہے، یہ بھی ذکر ہے۔ اسی طریقے پر وقتاً فوقتاً کی، موقع پہ موقع کی جو دعائیں ہیں جو حضور پاک علیہ السلام نے اپنے امتی کو سکھائی ہے، بھائی کھانے کی یہ دعا، کھانے کے بعد کی یہ دعا، سونے کی یہ دعا، سو کر اٹھنے کی یہ دعا وغیرہ وغیرہ، صبح سے لے کے رات تک ہم جتنے کام کرتے ہیں ہر کام کرنے سے پہلے ہمارے نبی نے مسنون دعائیں ہمیں سکھائی ہیں، وہ دعاؤں کو پڑھنا یہ بھی ذکر میں شامل ہے۔ صرف تسبیح پڑھنا ذکر نہیں، یہ سارے ذکر کی شکلیں ہیں۔ تنہائی میں بیٹھ کے اپنے گناہوں کو یاد کر کر کے آنسوؤں کو بہا کے اللہ سے دعا مانگنا، یہ بھی ذکر ہے۔
راستے میں چلتے چلتے کسی کی ہم نے مدد کر لی، کسی مجبور انسان کی یا کسی آدمی کو کوئی چیز کی ضرورت تھی، ہم نے اس کی ہیلپ کر لی، یہ بھی بہت بڑا ذکر ہے۔ یہ سارے ذکر کی شکلیں ہیں۔ اگر ان شکلوں کو ہم اختیار کر لیوے تو اس کے نتیجے میں ایک وقت آئے گا کہ ہمارے دل میں اللہ کی بڑائی بیٹھے گی، آسانی سے نہیں آئے گی۔ یہ نہیں ہے کہ ایک دن میں نے ذکر کیا اللہ کی محبت آ گئی، اللہ کی بڑائی آ گئی، نہیں، محنت کرنی پڑے گی۔ 4 مہینے آدمی لگاتا ہے، چلہ لگاتا ہے، اللہ والوں کے پاس مجلس میں جا کے اللہ اللہ کی ضرب لگاتا ہے، کتنے سال گزر جاتے ہیں، اس کے بعد میں یہ ملکہ پیدا ہوتا ہے کہ اس آدمی کے دل میں تصور پیدا ہو گیا کہ میں کسی تنہائی رات میں ہوں اور وہاں کوئی گناہ کرنے کا محل آیا، فوراً اس آدمی کا ذہن جاتا ہے کہ نہیں، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ وہ واقعہ بہت مشہور ہے، ہم نے پڑھا بھی ہے فضائل اعمال میں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے کا واقعہ، بہت مشہور واقعہ، ہم نے پڑھا بھی ہے، سنا بھی ہوگا۔ ایک لڑکی اور اس کی ماں دونوں دودھ میں پانی میں دودھ ملاوٹ کر رہے تھے، کوئی دیکھنے والا نہیں تھا، کوئی دیکھنے والا نہیں تھا، دونوں ملاوٹ کر رہے تھے۔ اس لڑکی نے کہا کہ امی جان یہ عمل کرنے سے بچو کہ تم جو دودھ کے اندر پانی ملا کے 5 لیٹر کو 10 لیٹر بنا رہی ہو، اس سے بچو۔ تو اس ماں نے کیا جواب دیا؟ بیٹی یہاں عمر کہاں ہے؟ اس زمانے میں وہ امیر المومنین تھے، بادشاہ تھے، بیٹی عمر یہاں کہاں ہے؟ تو کہا امی جان عمر تو نہیں ہے، لیکن عمر کا رب تو دیکھ رہا ہے۔ کتنا زبردست جملہ ہے، معمولی بات نہیں ہے۔ آدمی کے سامنے گناہ کے سارے مواقع موجود ہیں اور اس وقت میں اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لے ہوئے، بہت بڑی چیز ہے۔ یہ ملکہ اگر موت سے پہلے پیدا ہو گیا تو سستا سودا ہے، اسی کا نام تو ایمان ہے۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے، اور یہ سورت شریفہ ہمیں اس بات کی دعوت دے رہی ہے کہ اے میرے بندے، موت سے پہلے یہ تصور پیدا کر دے کہ تو جہاں کہیں پر بھی اللہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ بس یہ تصور پیدا ہو گیا تو نہ تبلیغ کی ضرورت ہے نہ خانقاہ کی ضرورت ہے۔ یہ سارے مراحل اسی لیے ہے کہ آدمی ان موقعوں میں لگے گا، اپنے آپ کو کھپائے گا، اللہ کی بڑائی کو بولے گا، اللہ کی بڑائی کو سنے گا، پھر اس کے نتیجے میں اس کے دلوں میں یہ بات بیٹھے گی کہ ایک اللہ ہے جو مجھے دیکھ رہا ہے۔ بس خلاصہ کلام یہ ہے کہ اس صورت شریفہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ستارے کی مثال بیان فرما کے فرمایا کہ جیسے ستارہ آسمان میں طلوع ہوتا ہے، دنیا کی ہر چیز، دنیا کی ہر مخلوق ہر جگہ سے اس کو دیکھ رہی ہے، اسی طریقے پر اس چاند کا بنانے والا اللہ ہر انسان کو ہر جگہ سے دیکھ رہا ہے۔ جب یہ تصور پیدا ہو جائے گا تو انشاءاللہ گناہ سے بچنا آسان ہو جائے گا۔ اس کے بعد میں ایک دوسرا مضمون اسی صورت شریفہ کے اندر ہے کہ قرآن سے استفادہ کون کرے گا۔ اس کے پہلے بھی یہ مضمون کچھ آ چکا ہے۔ یہ قرآن جو پڑھ رہے ہیں بس پڑھ ہی رہے، ہم اس سے استفادہ نہیں کر رہے۔ بھئی قرآن ہم سے کیا کہہ رہا ہے ہم نہیں سمجھ رہے، اس سے استفادہ کون کرے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی مثال بنائی، فرمائی ہے کہ قسم ہے اس زمین کی جو پھٹنے والی ہے۔ اللہ نے ایک آیت پڑھی ہے وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ، قسم ہے زمین کی جو پھٹنے والی ہے۔ یعنی قرآن کی بلاغت کو دیکھو، مثال کیا بیان کر رہے ہیں اور کیا سمجھا رہے ہیں۔ یہی وہ چیز ہے جس نے بڑے بڑے ادیب، بڑے بڑے فصیح اور بلیغ لوگوں کو گھٹنا ٹیکنے پر مجبور کر دیا کہ ہم اس کے جیسا کلام بنا کے نہیں لا سکتے۔ ایک چھوٹے سے جملے میں قیامت کا پورا منظر کھینچ لیتے ہیں۔ کیا دنیا میں کوئی ایسی کتاب ہے کہ مختصر انداز میں پورا مضمون بیان کر دیتا ہو؟ آپ تلاش کرو، دنیا میں کوئی کتاب نہیں ملے گی۔ صرف تنے تنا یہ قرآن ایک ایسا کلام ہے، ایک چھوٹے سے ٹکڑے میں اللہ پوری کہانی کو اور پورے قصے کو بیان کر دیتے ہیں۔ تو یہ ایک جو ٹکڑا ہے، اس ٹکڑے میں دوسرا مضمون بیان فرمایا کہ قرآن سے استفادہ کون کرے گا۔ تو اس کی مثال بتائی کہ جیسے بارش کا پانی گرتا ہے زمین میں،
تو سب جگہ جو ہے ہریالی نہیں اگتی ہے. جس زمین میں اگنے کی صلاحیت ہے وہیں پر وہ پانی اثر کرتی ہے اور وہاں سے ہریالہ اگتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس مثال کو پیش کر کے فرمایا کہ قرآن سے استفادہ وہ کرے گا جس کے دل کی دنیا سیدھی ہوگی، جس کے دل کی دنیا صاف ہوگی، جس کے دل کی دنیا میں اللہ اللہ بسا ہوا ہوگا. ورنہ جس کا دل گناہوں کی گندگیوں سے بھرا ہوا ہے، جس کے گناہ کرتے کرتے اس کا دل سیاہ ہو چکا ہے، یہ قرآن تو کیا دنیا کی کوئی چیز اس کو راہ راست پر نہیں لا سکتی. اس لیے دوسرا مضمون کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم اپنے ذہنوں کو، اپنے دل کو، اپنی زندگی کو پاک اور صاف رکھیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی جتنی مخلوق ہم کو نظر آ رہی ہے ہر مخلوق میں اللہ نظر آئے گا، ہر مخلوق میں اللہ نظر آئے گا. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے اپنی زندگی کو پاک اور صاف بنائیں. اگر گناہ ہو گئے ہوئیں گے، گناہ انسان ہے. کوئی انسان یہ کہے کہ مجھ سے گناہ نہیں ہوتا، اس سے بڑا جھوٹا کوئی نہیں ہے. گناہ تو ہوگا، قدم قدم پہ ہم سے گناہ ہو رہے ہیں، ہمیں پتہ بھی نہیں. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے عبادت بھی کریں، ساتھ ساتھ میں اللہ سے مانگے یا اللہ میں نے عبادت تو کی ہے، یہ عصر کی نماز تو پڑھی ہے، پتہ نہیں ہے تیرے دربار میں قبول ہے کہ نہیں. یا اللہ پورا رمضان کا مہینہ میں نے روزہ رکھا، پتہ نہیں یہ روزہ تیرے وہاں قبول ہے کہ نہیں. اے اللہ میں نے تسبیحات کی پابندی بھی کی، نوافل کا اہتمام بھی کیا، فقراء کو صدقہ بھی دیا، اے اللہ پتہ نہیں کہ میرا یہ عمل پسند تجھے قبول ہے کہ نہیں. ڈرتا رہے، کرتا رہے، انشاءاللہ اس کے نتیجے میں اللہ اس کے اعمال میں وہ جان پیدا کریں گے کہ 2 رکعت پڑھ کے جیسے صحابہ اپنے مسائل کو حل کروایا کرتے تھے. کیونکہ اللہ تو وہی ہے جو اللہ صحابہ کے زمانے میں تھا، وہی اللہ آج بھی ہے. فرق اس بات کا ہو گیا کہ ایمان ڈگمگا گیا. بس فرق اس بات کا ہے کہ صحابہ کا ایمان اعلیٰ سطح کا تھا اور ہمارا ایمان ادنے درجے کا ہے. اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اعمال کے ساتھ میں اللہ سے مانگے، عمل کرے فوراً اللہ سے، اللہ میں نے کیا تو ہے، پتہ نہیں قبول ہے کہ نہیں. کمزور ایمان والا ہو، میرے کمزور ایمان کو قبول فرما لے، بس دعا کرے، کرتا جائے، ڈرتا جائے. انشاءاللہ اللہ کے وہاں جو ہے نا ٹوٹے ہوئے دلوں کی جتنی قدر ہے اتنی قدر دنیا میں کسی اور چیز کی نہیں ہے. اللہ اتنے بڑے غفور و رحیم اور مہربان ہیں، کتابوں میں لکھا ہے 70 ماہوں سے زیادہ مہربان ہے. اب اس کو سمجھیے 70 ماہوں سے کیا مطلب ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں کے دل میں شفقت کا ایک مادہ رکھا ہے، ایک مادہ 1%. اس ایک مادے کی وجہ سے ماں اپنی اولاد سے کتنی محبت کرتی ہے. بیمار ہو جائے دل ملا جاتی ہے، کہیں باہر نکل جائے تو ٹینشن میں آ جاتی ہے، بھوکا رہے تو بھی ٹینشن، روئے تو بھی ٹینشن، آنکھوں سے اوجھل ہو جائے تو بھی ٹینشن. ماں باپ کو اتنا ٹینشن اپنی اولاد کو، یہ کس وجہ سے؟ اس ایک درجے کی شفقت اللہ نے اس کے دل میں جو رکھی ہے، اس کی وجہ سے ماں باپ اپنی اولاد سے ایسی محبت کرتے ہیں. تو اندازہ لگائیے کہ اللہ 70 ماہوں سے زیادہ مہربان ہے. کتنا مہربان ہے، کتنی محبت کرتا ہے اپنی مخلوق سے. اس لیے ٹوٹا ہوا دل ہے، یہی موقع ہے اللہ کے سامنے رو دے گا. میں آپ کو ایک مثال بتاؤں. مرزا غالب کا تو نام سنا ہوگا ہم نے، بہت بڑا شاعر تھا مرزا غالب. یہ جو پڑھنے والے بچے ہیں ان میں بھی شاید بہت کو پتہ ہو یا پتہ نہ ہو. ایک بہت بڑا شاعر گزرا ہے، اس کا ایکیڈیمک یعنی اس کا محل، اس کا فلیٹ آج بھی نظام الدین مرکز کے سامنے ہے. اگر اس میں سے کوئی اگر مرکز میں گیا ہوا ہو تو بالکل آپ دیکھنا، مرکز کے سامنے مرزا غالب ایکیڈیمک کر کے ایک بہت بڑی عمارت ہے، یہ اس کی ہے. اس کے بارے میں آتا ہے کہ یہ لڑکیوں کا اور شراب کا بڑا شوقین تھا. اس کے اشعار میں یہ 2 چیزیں زیادہ ملتی تھی، لڑکیوں کا تذکرہ اور شراب کا تذکرہ. ایک گزرا ہے شاعر مرزا غالب. اچھا اس کا حلیہ کیسا تھا؟
लंबी टोपी पहनता था, इतनी बड़ी लंबी टोपी, जैसे बीच में वो बुंदा जैसा होता है गोल गोल, जैसे आजकल बच्चे पहनते हैं, ऐसी लंबी टोपी पहनता था मिर्ज़ा गालिब, और सदरी पहनता था। यानी जाहिर में ये आलिम की तरह नजर आता था। हमेशा शराब में और हमेशा वही नाफरमानी में यानी मदहोश रहता था। एक मरतबा निजामुद्दीन मरकज़ में से या किसी और इलाके में से कोई जमात वाले पहुंच गए उसके घर पे, कहा कि हज़रत फजर में तो आपको हम आने की दावत नहीं देते, इसलिए कि पूरी रात पीते रहते हो, होश है नहीं आपको। ज़ोहर में असर में आप बिल्कुल होश आ जाता है, लेकिन आप घूमने के लिए और टहलने के लिए चले जाते हो। मगरिब और इशा में तो फिर से वही पूरी रात शबाब और शराब के नशे में महफिलें आप बनाते, इसलिए आपको वो वक्त भी टाइम नहीं नमाज पढ़ने का। अरे हजरत सिर्फ ज़ोहर की नमाज पढ़ने के लिए तो आओ। एक नमाज ज़ोहर की ऐसी है जिसमें आप बाहोश रहते हैं, यानी आपका दिमाग ठिकाने रहता है, कम से कम वो नमाज पढ़ने तो आओ। बार बार लोग आते थे, बार बार आते थे, मुलाकात करते थे, तशकील करते थे। एक मरतबा ऐसा हुआ कि चलो नहीं लोग कहते हैं तो जाता हुआ ज़ोहर की पढ़ने के लिए। अब ये मिर्ज़ा गालिब जो है एकेडमी के सामने ही मरकज़ निजामुद्दीन है, वहाँ से चले, घर पे से जूता पहन के मरकज़ में आए, जूता उतारा और वो हौस के पास में ही साइड में खड़े होके अल्लाह के नीयत बांध ली। अभी ज़ोहर की नमाज खड़ी नहीं हुई है, नीयत बांध ली। दो रकात पढ़ी और सामने एक आदमी शराब की 2 बोतलें लेके आया, ऐसे बताई 2 बोतलें, फौरन 2 रकात पे सलाम फेर दिया और 2 बोतल ले ली और चले। अब वो मस्जिद में किसी ने कहा कि हज़रत अभी तो ज़ोहर की फ़र्ज़ नमाज बाकी है और तुमने 4 रकात किया, 2 रकात पढ़ी है, कहाँ जा रहे हो? कि मेरा मसला तो अल्लाह ने 2 रकात में हल कर लिया, शराब मिल गई, हल हो गया, निकल गए, जूता पहन के घर। यानी सोचिए कि आदमी दीन से कितना दूर था। अच्छा, असर के बाद उनका मामूल क्या था? तांगा में बैठने का और जमुना पार, जमुना नदी जो है वहाँ, गंगा जमुना, वहाँ जाने का। असर के बाद तांगे में बैठ के वहाँ जाने का, तफरी करने की, वॉकिंग करने की, और फिर मगरिब के बाद आ जाने का। इत्तेफाक से ऐसा हुआ कि एक मरतबा वो जमुना पार के नज़दीक किसी आदमी का इंतकाल हो गया था, तो सारे लोग वहाँ जमा थे। अरे भाई इसके जनाजे की नमाज़ पढ़ानी है, कौन पढ़ाएगा? अरे भाई किसी आलिम को बुलाओ, हम तो सब जाहिल लोग हैं, कौन पढ़ाएगा नमाज? सब आपस में मशवरा कर रहे थे। उसी वक्त मिर्ज़ा गालिब जो है वो तांगे में बैठ के जमुना पार पहुंच गए। अब उनका हुलिया तो आलिम की तरह ही नजर आ रहा था। लोगों ने देखा वो आलिम मिल गया, आलिम मिल गया, सामने से आ रहा है। सब चारों तरफ हो गए, भाई क्या बात है, मौलाना नमाज पढ़ा लो जरा, हमारे रिश्तेदार का इंतकाल हो गया। अरे मैं आलिम नहीं हूँ, नहीं नहीं नहीं, ये तो आपकी तवाज़ु है। अरे मैं आलिम नहीं हूँ, मेरे को जानो, मैं नहीं 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 नहीं, आपको पढ़ा नहीं, आप आलिम है। अरे भाई मैंने अपने बाप का जनाजा नहीं पढ़ाया है, तो ये क्या पढ़ाऊंगा मैंने अपने बाप का जनाजा नहीं पढ़ाया, तो ये क्या पढ़ाऊंगा? नहीं 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 नहीं, आपकी तवाज़ु है, ऐसा बोल के पूरा तांगा उठा लिया। पूरे मजमे ने पूरा तांगा उठा लिया, तांगा उठा के लेके गए वहाँ और वहाँ के खड़ा कर दिया, ये सामने मैयत पड़ी गई, खड़ी जब। अब ये मिर्ज़ा गालिब जो है वो बेचारा टेंशन में, मुझे तो आती नहीं नमाज, कैसे पढ़ानी है, मेरे को आलिम बन के खड़ा कर दिया है। अब खड़ा तो हो गया, अब खड़े होके देखो उसकी दिल की कैफियत। ए अल्लाह, इन लोगों ने मुझे आलिम समझ के खड़ा कर दिया है नमाज पढ़ाने के लिए, तू तो जानता है मुझे कुछ नहीं आता, बस अल्लाह मेरी तुझसे एक इल्तिजा है, एक दरख्वास्त है मेरी। देखो दिल की कैफियत, अल्लाह मुझे कुछ नहीं आता, ये लोग आलिम समझ के मुझे खड़ा कर दिया है, मुझे तो कुछ भी नहीं आता, बस अल्लाह मेरी एक दरख्वास्त है कि इस मैयत के जितने गुनाह हैं वो सारे गुनाह मेरे ऊपर डाल दे, और मेरे पास अगर कोई एक नेकी भी तुझे पसंद आई हो, वो नेकी का सवाब इस मैयत को दे दे। बस ये दिल में दुआ की और दुआ करके सलाम फेर के चले। सारे लोग खुश हो गए, मौलाना ने नमाज पढ़ा ली, मौलाना ने नमाज पढ़ा ली। फिर से ये इज्जत के साथ में तांगे में बिठाया और रवाना कर दिया। ये तो चले गए, मैयत को दफन भी कर दिया। दूसरे दिन सुबह के वक्त में एक अल्लाह वाले वो जमुना पार्क के पास से गुजर रहे थे वहाँ से, तो अपने जो हवारीन, उनके जो मुरीदीन थे, उनसे कहा
مانو نہ مانو اس جگہ سے مجھے مغفرت کی بو آ رہی ہے. یہ اللہ والے کہہ رہے ہیں. بعض مرتبہ اللہ والوں کے وہاں اللہ کشف کرتے بولتے ہیں کہا مجھے مانو نہ مانو اس جگہ سے مجھے مغفرت کی بو آ رہی ہے. تحقیق کرنے کے بعد پتہ چلا کہ معاملہ ایسا ایسا ہوا ہے. وہ اللہ والوں نے کیا کہا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر یہ احوال کھولے ہیں کہ اس جگہ پر جس نے نماز پڑھائی اللہ نے اس کی بھی مغفرت کر دی، جس کی جنازے کی نماز پڑھی گئی اللہ نے اس کی بھی مغفرت کر دی، اور جن لوگوں نے اس کے پیچھے جنازے کی نماز پڑھی ہے اللہ نے ان سب کی مغفرت کر دی ہے. سوچئے، کوئی بہت بڑا ذکر نہیں کیا تھا، کوئی بڑے اللہ والے نہیں تھے، لیکن دل کی کیفیت یہ بنی ہوئی تھی میں تو گنہگار ہوں، اللہ اس کے سارے گناہ میرے میں ڈال دے اور میری ایک نیکی اگر تجھے پسند آئی اس کو دے دے. ان مثال میں بیان کر کے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم کیسے بھی ہو اتنے گئے گزرے تو نہیں ہیں. اللہ کی ذات سے امید ہے ہم اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کے اپنے گناہوں کی توبہ کریں گے، اللہ ضرور ہمارے گناہوں کو معاف کرے گا. اور یہ موقع ہے موت سے پہلے تک، جب تک آنکھیں کھلی ہے موقع ہے. جہاں موت ہو گئی توبہ کا اور مغفرت کا دروازہ بند ہو جائے گا. ہمارے پاس موقع ہے. کس کی موت کب آئے گی کچھ پتہ نہیں. یہ شیطان جو ہے نا وہ ہمارے پیچھے پڑا ہوا ہوتا ہے. جب بھی توبہ کرنے کا ارادہ کرو تو کیا کہتا ہے ابھی تو آرام کر، ابھی تو بچہ ہے، جوان ہے، ابھی تو تیرے پاس میں بہت زمانہ باقی ہے، تو واپس ابھی توبہ کرے گا تو بعد میں گناہ کرے گا پھر کیا ہوگا. یہ پٹی کو آتا ہے شیطان، انہیں بڑی بڑی ہانکتا ہے وہ شیطان. ابھی نہیں، سب ساتھ میں ہول سیل میں توبہ کر لینا موت سے پہلے. ابھی تو توبہ کرے گا پھر گناہ ہو جائے گا تو تیرے کو پھر سے توبہ کرنی پڑے گی. یہ بار بار کیا کرتا ہے، ایک ہی مرتبہ کر لینا سب ساتھ میں. ایسا تصور دل میں آوے استغفر اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فوراً جھاڑ دے ہوئے میں تو ہر وقت توبہ کروں گا، اچھے اعمال کروں تو بھی توبہ، گناہ ہو جائے تو بھی توبہ کروں گا. اس طرح کرتے کرتے زندگی آخری منزل میں پہنچ جائے گی انشاءاللہ. ہماری اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ہماری موت کلمے کے ساتھ میں آئے گی. اسی لیے آتا ہے کتابوں میں جیسی زندگی گزاروں گے ایسی موت آئے گی، اور جیسی موت آئے گی کل میدان محشر میں ایسے اٹھائے جاؤں گے. بڑا سخت جملہ ہے. جیسی زندگی گزاروں گے ایسی موت آئے گی. اگر زندگی اچھی گزاری ہے تو موت بھی انشاءاللہ اچھی آئے گی، اور اگر زندگی نافرمانی کے ساتھ میں گزاری ہے بس اللہ باللہ. اس لیے موقع ہے ہمارے پاس میں کہ اللہ سے ہم توبہ کریں، اللہ سے مانگیں. اس کے بعد میں دوسری صورت ہے سورہ اعلیٰ. سورہ طارق پوری ہو گئی، اب اس کے بعد میں سورہ اعلیٰ ہے. اعلیٰ کے کیا معنی ہے؟ بلند، بالا تر، سب سے اونچا. چونکہ اس صورت شریفہ کے اندر لفظ اعلیٰ اللہ کی صفت بیان فرمائی ہے. اللہ کی صفت کہ اللہ آپ تسبیح بیان کرو اپنے پروردگار کے نام کی جو بہت عالی شان ہے. یہ صفت بیان کی گئی ہے، اسی لیے سورت کا نام اعلیٰ رکھا گیا ہے. اچھا، اس سورت میں کیا کیا مضامین بیان کیے گئے ہیں؟ پہلا مضمون تو یہ ہے کہ اللہ نے انسان کی تخلیق کے مراحل بیان فرمائے. پہلا مضمون انسان کی تخلیق کے مراحل، یعنی اللہ نے انسان کو کیسے بنایا. ایک منی کا ناپاک قطرہ تھا، پہلے خون تھا، خون جمع ہو کے پھر 40 خون کے قطروں سے ایک منی کا قطرہ بنتا ہے. ایک منی کا قطرہ، یہ سائنس والوں کا ریسرچ ہے کہ 40 خون کے قطروں سے ایک منی کا قطرہ بنتا ہے. اس منی کے قطرے سے پھر اللہ انسان کو بناتا ہے. خون کا لوتھڑا بنتا ہے، پھر علقہ، پھر مضغہ، الگ الگ مراحل قرآن میں اللہ نے بیان فرمائے. 5 مہینے میں انسان ماں کے پیٹ میں مکمل ہو جاتا ہے، 5 مہینے میں. پھر اس کے بعد میں جو 4 مہینے ہوتے ہیں، یہ میں سائنس والوں کا ریسرچ آپ کو بتا رہا ہوں. یہ ماں کے پیٹ میں بچہ جو 9 مہینے رہتا ہے اس کی یعنی کیا مطلب، اس کا کیا مقصد ہوتا ہے؟ تو کتابوں میں لکھا ہے کہ 5 یا 4 مہینے میں بچہ مکمل طور پہ ماں کے پیٹ میں بن جاتا ہے، لیکن اس کے اندر وہ صلاحیت نہیں ہوتی کہ
کہ اگر یہ دنیا میں جائے گا تو دنیا کی آب و ہوا کو برداشت کر سکے گا، یہ طاقت اس میں نہیں ہوتی ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ماں کے پیٹ میں مزید 4 مہینے رکھ کے مضبوط بناتا ہے اس بچے کو. اب 9 مہینے کے بعد جب بچہ باہر نکلتا ہے تو دنیا کی ہوا کو برداشت کرتا ہے اور وہ زندہ رہتا ہے. اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بچہ 9 مہینے سے پہلے پیدا ہو جاتا ہے تو وہ فطری طور پہ کمزور پیدا ہوتا ہے، اس لیے کہ اللہ کی تخلیق ہی یہ ہے کہ اس کا جو ٹائم ہے اس ٹائم کو پورا کرنے کے بعد جب بچہ نکلتا ہے تو یہ تندرست بچہ ہوتا ہے اور بہت مضبوط بچہ ہوتا ہے. بہرحال یہ سائنس والوں کا ریسرچ ہے، اللہ اس سے بالا اتر ہے. اللہ تو 4 مہینے میں بچے کو پیدا کر کے دنیا میں بھیج سکتا ہے. بہرحال تو اللہ نے یہ اس صورت شریفہ کے اندر پہلا مضمون بیان فرمایا انسان کی تخلیق کے مراحل. کتنا پیارا مضمون اللہ نے بیان فرمایا ہے کہ اللہ نے انسان کو پیدا فرمایا. ٹھیک ہے پیدا تو فرمایا لیکن ساتھ میں ایسا پیدا فرمایا جیسا اس کو پیدا ہونا چاہیے تھا. مثال کے طور پہ ہمارا جو جسم ہے ہم سب کے سامنے، آنکھیں سامنے ہیں، کان 2 سائڈ میں ہے، ناک سامنے ہے، منہ آگے ہے. یہ اللہ نے انسان کو خوبصورت ڈھانچے میں بنایا ہے. جیسی چیزیں جہاں ہونی چاہیے تھی اللہ نے اس انسان میں اس اعضاء کو وہاں لگایا. اب تھوڑی دیر کے لیے تصور کرو کہ یہ جو آنکھیں تو آنکھیں ہیں نا، اگر یہ کان کی طرح یہاں اور یہاں لگا دیتے تو تصور کرو ایک آنکھ یہاں اور ایک آنکھ یہاں، آدمی کو دیکھنا بھاری ہو جاتا. یہ کان یہاں پر ہے نا، اس کان کو اگر اوپر لگا دیتے تو جب بھی کسی دیوار میں اس کو ٹکراتا تو سب سے پہلے ناک ہی پھوٹتا. دل اللہ نے بنایا اس کی جگہ پر، 2 ہاتھوں کو بنایا اللہ نے اس کی جگہ پر. تھوڑی دیر کے لیے تصور کرو کہ ہاتھوں کی جگہ پیروں کو اور پیروں کی جگہ ہاتھوں کو رکھتے تو کتنا بھدا انسان نظر آتا. تو گویا اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کے مراحل کو بیان فرمایا. اے میرے بندے میں نے تجھے پیدا کیا اور بہترین ڈھانچے میں پیدا کیا، ہر چیز کو اس کے موقع کے مناسب میں نے لگایا. ہڈی انسان کے پورے اعضاء میں ہے. یہ ناخن جو ہے یہ بھی ایک قسم کی ہڈی ہے. اب تھوڑی دیر کے لیے تصور کرو اللہ نے کتنا شاندار انسان کو بنایا. یہ ناخن جو ہے نا یہ ہڈی ایک قسم کی بڑھتی رہتی ہے کہ نہیں. آپ 1 ہفتے تک کاٹو نہیں اس کو تو بڑھتے 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 لمبا ہو جائے گا، ہوگا کہ نہیں. ناک میں بھی ہڈی ہے، پیروں میں بھی ہڈی ہے. اب تھوڑی دیر کے لیے تصور کرو کہ یہ ناخن کی طرح اگر یہ ہڈیاں بڑھتی، ناک میں ہڈی وہ بھی بڑھتی، پیروں میں ہڈی وہ بھی بڑھتی، یہ دانت جو یہ بھی قسم کی ہڈی ہے اگر یہ بڑھتے تو جیسے بال کٹانے کی دکانیں ہیں ایسے ناک اور پاؤں کی ہڈی اور دانت کٹانے کی دکانیں شروع ہو جاتی. انسان کتنا پریشان ہوتا. ناخن بڑا ہو گیا، ناخن تراش سے کاٹ لیا، کوئی پیسہ نہیں، کوئی خرچہ نہیں. لیکن اللہ نے دوسری ہڈی کو بڑھایا نہیں. اگر اس کو دوسرے اعضاء کی طرح بڑھاتا تو انسان کتنا پریشان ہوتا. آپ دیکھو کسی کے ناک کی ہڈی کسی کی بڑھ جاتی ہے، بیچارے کو آپریشن کروانا پڑتا ہے. کسی جگہ سے کوئی الگ جگہ سے ہڈی تھوڑی باہر نکل گئی اس کو آپریشن کروانا پڑتا ہے. تو اس سے سوچئے کہ اللہ کی کتنی ساری نعمتیں ہم پہ اتر رہی ہیں. لہٰذا اس کا حق تو یہ تھا روزانہ سجدہ شکر ادا کرتے، 2 رکعت نماز پڑھتے سونے سے پہلے، یا اللہ تیرا بہت بڑا شکر ہے کہ تو نے مجھے ایسا جسم دیا جیسا جسم ہونا چاہیے تھا. تو پہلا مضمون تو یہ بیان فرمایا. اس کے بعد میں دوسرا مضمون ہے یہ قرآن سے استفادہ کون کرے گا. ہر جگہ پر الگ الگ پوائنٹ اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرماتے ہیں. اس میں نے کافی بات کر دی ہے، بس اشارہ کر رہا ہوں کہ جو دل اللہ سے ڈرنے والا ہوگا وہ دل قرآن سے استفادہ کرنے والا ہوگا، اور جو دل اللہ سے نہیں ڈرتا ہے، دنیا کی محبت دلوں میں بھری ہوئی ہے، وہ دل اللہ سے بھی نہیں ڈرے گا اور قرآن سے بھی وہ استفادہ نہیں کر سکے گا. اس کے بعد میں جو ہے یہ 2 مضمون ختم ہو گئے. اس کے بعد میں سورہ غاشیہ شروع ہو رہی ہے، تیسری سورت. غاشیہ ڈھانپنے والی چیز کو کہتے ہیں. کوئی بھی چیز کسی کو ڈھانپ دے، جیسے ہماری ٹوپی جو ہے ہمارے سر کو ڈھانپ دیتی ہے تو ٹوپی کو بھی غاشیہ بول سکتے ہیں.
کوئی بھی چیز کسی کو ڈھانپ دے اس کو غاشیہ بولتے ہیں عربی میں. چونکہ اس صورت شریفہ کے اندر قیامت کا تذکرہ ہے اور یہ غاشیہ قیامت کا نام ہے. قیامت کے بہت سارے نام ہیں، غاشیہ، قاریہ، بہت سارے نام ہیں، محیطہ، ناصبہ، عاملہ، مرفوعہ، یہ سب قیامت کے نام ہیں. قیامت تو ایک جنرل اور ایک نارملی نام ہے، باقی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بہت سارے نام بیان فرمائے. تو چونکہ صورت شریفہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کا منظر بیان فرمایا ہے، اس لیے صورت کا نام غاشیہ ہے. اچھا، اس میں پہلا مضمون تو یہ ہے کہ 2 گروہ بنیں گے میدان محشر میں، جو میں نے اس سے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا. 2 گروہ بنیں گے، ایک اصحاب الیمین والا اور ایک اصحاب الشمال والا. اس کی بھی تفسیر میں نے کافی کر دی تھی، میں اس کی طرف اشارہ نہیں کر رہا، بس ایک میں بتا رہا ہوں کہ 2 گروہ ہوں گے، ایک دانے ہاتھ والے جو جنتی ہے اور ایک بائیں ہاتھ والے جو جہنمی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دونوں گروہ کو کیا دیا جائے گا اس کی چند چیزوں کا تذکرہ فرمایا. حالانکہ میں نے آپ کو اس کے پہلے ہی بتایا تھا کہ جنت کی بہت ساری نعمتیں اللہ نے مختلف صورتوں میں بتائی ہے، جہنم کے بہت سارے عذاب اللہ نے مختلف صورتوں میں بتائی ہے. تو الگ الگ جگہوں میں پڑھنے سے ہم کو پتہ چلے گا کہ اللہ نے نعمتیں کیسی دی ہے اور اللہ نے جہنم کے عذاب کیسے بنایا ہے. چنانچہ اسی کے ماتحت میں یہاں پر بھی چند چیزوں کا تذکرہ فرمایا ہے کہ جو بائیں ہاتھ والے ایک تو ان کو گرم گھلتا ہوا پانی دیا جائے گا، اس کا تذکرہ میں نے اس کے پہلے بھی کر دیا تھا. اور دوسرا، ان کو بھوک لگے گی تو ان کو ایک کھانا دیا جائے گا، زری، کانٹے دار درخت. وہ درخت یعنی وہ جیسے یہ دنیا میں ہوتے تھور ہوتا ہے جس میں چاروں طرف کانٹے لگے ہوتے ہیں، ببول کا درخت ہوتا ہے، کانٹے بکھرے ہوئے ہوتے ہیں. اب اس کو دیکھ لو، حالانکہ یہ ایسا ہی نہیں ہوگا، اس سے بھی خطرناک ہوگا. اس کی کیفیت یہ بیان فرمائی ہے کہ یہ زری ایسا کانٹے دار اور زہریلا درخت ہے کہ جو انسان اس کو کھا جائے گا پورے بدن میں زہر پھیل جائے گا، کڑوا اور زہریلا ہے. یہ کانٹے دار درخت تو جہنمی کو کھلائے ہیں. جیسے وہ کھائے گا اٹک جائے گا، پھر سے پانی مانگے گا، پھر وہ گرم پانی دیا جائے گا، پانی پیے گا تو پانی کے ذریعے سے کانٹا تو اتر جائے گا، لیکن پیٹ کی جو انتڑیاں ہیں وہ پگھل کے پاخانے کے راستے سے نکل جائے گی. پھر اللہ آگے فرماتے ہیں اچھا یہ زری درخت جب کھائے گا وہ تو یہ کفار مکہ جو ہے نا یہ مذاق اڑاتے تھے کہ بہت اچھی بات ہے، کانٹے دار درخت تو ہم بھی کھاتے ہیں، ہم لوگ جنگلی ہے، تو جہنم میں اگر زری ملے گا تو کیا فرق پڑے گا، ہم تو وہاں بھی کھا لیں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا جواب دیا کہ میرے بندے تو زری کا تصور جو دنیا میں کرتا ہے وہ آخرت میں مت کرنا. آخرت میں تو کانٹے دار درخت کھائے گا نا تو وہ نہ تیری بھوک کو مٹائے گا نہ تجھے موٹا کرے گا. دنیا میں آدمی کوئی چیز کھاتا ہے تو اس سے اس کی بھوک بھی مٹتی ہے اور باڈی بھی بنتی ہے. اللہ نے فرمایا یہ کانٹے دار درخت تو جو کھائے گا نا اس سے نہ تیری بھوک مٹے گی اور نہ تو موٹا ہوگا. لا یسمن ولا یغنی من جوع، یہ موٹا بھی نہیں کرے گی، تیری بھوک کو بھی نہیں مٹائے گی. اس لیے وہ تصور تو دنیا کا جو کر رہا ہے نا وہ بھول جا. آخرت کے مراحل تو بڑے خطرناک ہیں. اور اس کے بعد ایک دوسرا گروہ جنتی گروہ، اللہ نے اس کی بھی چند نعمتوں کا تذکرہ فرمایا. ایک تو یہ بتایا کہ جنت میں بک بک نہیں ہوگی، واویلا، ایک دوسرے کی اڑانا، غیبت کرنا، حسد، بغض، کینہ، کچھ نہیں. کیلن سلامن سلاما، السلام علیکم السلام علیکم، سب کو کیسی طبیعت ہے، اچھے سے ہو، ایک دوسرے کی خیریت پوچھیں گے. کیوں؟ کیونکہ وہاں تو ہر ایک کے پاس میں ساری نعمتیں ہیں. تو پھر وہاں حسد کون کرے گا؟ ارے بھائی دنیا میں حسد تو کیوں کرتا ہے آدمی؟ بھائی اس کے پاس بنگلہ ہے، میرے پاس جھوپڑ پٹی ہے، اس کے پاس بہت اچھا مہنگا موبائل ہے، میرے پاس تو سستا والا موبائل ہے. اب اس کے دل میں حسد پیدا ہو رہا ہے کہ یار اس کے پاس ہے میرے پاس آ جاوے تو یہ برباد ہو جاوے تو. لیکن جنت میں ایسا نہیں ہوگا. جنت میں تو ہر چیز ہر ایک کو ملے گی. یہاں تک کہ کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک آدمی جنت میں بازار میں گشت لگائے گا. جیسے یہاں لگتا ہے نا اتوار کا بازار لگتا ہے، بمبئی میں بھی لگتا ہے جمعہ کا بازار، جمعرات کا بازار. تو جنت میں بھی جمعہ کے دن بازار لگے گا.
اب یہ جنتی آدمی گھر سے نکل کے ایسے چکر مارے گا بازار میں، ایک آدمی کے اوپر اس کی نظر پڑے گی تو اس کو بہت اچھا لگے گا، وہ تو بہت خوبصورت آدمی ہے، کتنا چمکدار آدمی ہے، کتنا خوبصورت آدمی ہے، اس کے دل میں تمنا پیدا ہوگی۔ اس کے دل میں تمنا کا پیدا ہونا فوراً وہ آدمی ایسا بن جائے گا، وہ بھی خوبصورت بن جائے گا۔ مطلب یہ ہے کہ تو جنت میں جتنی امیدیں تمہاری ہوگی، جتنی طلب ہوگی، جتنی تمنا ہوگی، اللہ سب پوری کریں گے۔ یہاں تک کہ کتابوں میں لکھا ہے کہ اللہ اس کو ایک سونے کی چھڑی دے دیں گے، سونے کی چھڑی چھوٹی سی، جیسے آج کے زمانے میں اس کو سمجھنا ہو تو اس کو سمجھو ریموٹ کنٹرول، وہ چھوٹی گاڑی ہوتی ہے ریموٹ والی، بچے کھیلتے ہیں بٹن دبا کے یہاں گھمایا وہاں گھمایا۔ جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ جنتی کو ایک چھڑی دیں گے سونے کی، وہ ریموٹ کنٹرول ہوگا۔ جنت میں 4 قسم کی نہریں بہے گی، شراب کی، دودھ کی، پانی کی اور شہد کی۔ یہ 4 قسم کی نہریں بہہ رہی ہے۔ جھولے پہ بیٹھا ہوگا اور بیٹھا بیٹھا ریموٹ کنٹرول سے نہروں کو یہاں وہاں دوڑائے گا، چل رہی ہے سیدھی سیدھی، یہاں سے رائٹ مارنا ہے تو ایسا رائٹ مارا تو پوری نہر گھوم جائے گی۔ جنت میں نہروں سے کھیلے گا وہ۔ دنیا میں چھوٹا بچہ گاڑیوں سے کھیلتا ہے، جنت میں اللہ ہم کو نہروں سے کھیلنے کا موقع دیں گے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم جنت والے اعمال کریں۔ تو ایک تو جنت میں بک بک نہیں ہوگی، دوسری چیز اونچے اونچے گدے ہوں گے۔ ایک چھوٹا سا شاندار گدا ہوتا ہے تو آدمی کو بیٹھنے میں بھی اچھا لگتا ہے اور سونے میں بھی اچھا لگتا ہے۔ جنت میں اللہ اونچے اونچے گدے دیں گے، کتابوں میں لکھا ہوا ہے وہ گدا کتنا بڑا ہوگا۔ اگر اس گدے پہ سے کوئی چیز نیچے ڈالو زمین پر، 40 سال کے بعد زمین پہ گرے گی، 40 سال کے بعد، اتنا اونچا گدا ہوگا۔ اب ہمارے ذہنوں میں سوال ہوگا کہ اتنے اونچے گدے پہ بیٹھے گا کیسے آدمی؟ یہاں آدمی زمین پہ کھڑا ہے، بیٹھے گا کیسے؟ تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے بعد میں کیا وہ چھڑی ہے، بٹن دبائے گا، ریموٹ کنٹرول سے پورا اڑے گا ایسے ہوا میں اور اوپر جا کے بیٹھ جائے گا۔ اڑن کھٹولا ایک اڑتا وی آئی پی کوٹے کا ایک چھوٹا سا، اس کو کیا ہے، اس کو ایک جہاز دے دیں گے اللہ تعالیٰ، ہوائی جہاز چھوٹا سا، اور اسی میں بیٹھ کے جنت کی سیر کرتا رہے گا، گھومتا رہے گا پوری جنت میں، کیونکہ جنت تو بہت بڑی ہے، چھوٹی تو ہے نہیں کہ بھائی یہاں سے گھوم کے آ گیا ختم ہو گئی۔ اس کے علاوہ بڑے بڑے عالی شان گلاسیں رکھی ہوئی گی پانی پینے کی، پانی پینے کے جو مٹکے ہوں گے، جو فریج ہوگی یا جو بھی شکل ہوگی پانی کی، وہاں پر وہ گلاسیں رکھی ہوئی ہوگی، اور اسی کے ساتھ میں قالین ہی قالین بچھی ہوئی ہوگی پورے جنت میں۔ ایسا نہیں کہ جہاں بیٹھنے کی جگہ ہے وہاں خالی قالین ہے، باقی سب جگہ خالی ہوتا ہے، جیسے ہمارے گھروں میں ہوتا ہے، نماز پڑھنے کی جگہ ہے، یہاں مصلی ہے، باقی جگہ مصلی نہیں ہے۔ تو جنت میں ایسا نہیں ہوگا، جنت میں پوری پوری زمین قالین سے بچھی ہوئی ہوگی، جہاں بیٹھنا ہو بیٹھ جاؤ، کپڑا بھی خراب نہیں ہوگا۔ اور اس کے ساتھ میں جو ہے سونے اور چاندی کے برتن اس کے لیے جنت میں اللہ نے بنا کے رکھے ہیں۔ حالانکہ سونے اور چاندی کا استعمال مرد کے لیے حرام ہے، لیکن اللہ جنت میں سونے اور چاندی کے برتن اس کو دے گا۔ جنت دنیا میں ریشم کا کپڑا پہننا اس کے لیے حرام ہے، لیکن جنت میں اللہ اس کے لیے جائز قرار دیں گے۔ تو یہ چند نعمتوں کا تذکرہ فرمایا ہے، ورنہ یہ جنت کی نعمتوں کا اگر تذکرہ تفصیل سے شروع کرے تو کئی گھنٹے نکل جائیں۔ اسی لیے میں نے آپ کو کہا تھا کہ ایک کتاب آتی ہے جنت کے حسین مناظر، بہت اچھی کتاب ہے، ایک دم آسان اردو ہے، اس کا بھاری بھی نہیں ہے۔ ہم اس کتاب کو خرید لیں اور اس کو خارجی اور فرصت کے اوقات میں پڑھیں، وہ جنت کی نعمتوں کو پڑھیں گے تو اعمال کا شوق پیدا ہوگا کہ میں کروں، زیادہ عمل کروں، زیادہ عمل کروں، تاکہ مجھے ثواب ملے اور میں جلدی سے جنت میں چلا جاؤں۔ اس لیے یہ ساری نعمتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرماتے ہیں۔ تو ایک مضمون تھا 2 گروہ کو کیا کیا ملے گا اس کے بارے میں، اور آخری مضمون ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 چیزوں کا تذکرہ بیان فرمایا ہے، 4 چیزوں کا تذکرہ بیان فرمایا ہے، ایک آسمان کا، دوسرا زمین کا، تیسرا چاروں طرف جو پہاڑ نظر آتے ہیں اس کا، اور چوتھا جو ہے نا اونٹ کا۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دوسرا مضمون بیان فرمایا، افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت۔ 4 چیزوں کی طرف اللہ نے
غور کرنے کی دعوت دی ہے کہ میرے بندے 4 چیزوں میں غور کر. آسمان میں غور کر، کتنا بڑا آسمان اللہ نے بنایا، اس کی انتہا بارڈر کہیں نظر آتی؟ اب کسی ملک میں چلے جاؤ، آپ کو آسمان کا کرا نظر نہیں آئے گا. لمبا چوڑا آسمان بنایا اللہ نے، اور اتنے سالوں سے آسمان اوپر لگا ہوا ہے، کہیں ریپیئرنگ کرنے کا موقع آیا؟ جیسے دنیا میں گھر میں کلر لگاتے ہیں تو 4-5 سال میں کلر نکلنا شروع ہو جاتا ہے، پھر سے اس کو نکالو، پھر سے کرو. تو آسمان کا جو نیلا رنگ ہے، آسمانی کلر، آج تک کبھی اس کلر کو پھر سے بدلنے کی ضرورت پیش آئی؟ اتنا زبردست آسمان اللہ نے بنایا. کہتے میرے بندے اس آسمان میں غور کر لے، تجھے میری ذات سمجھ میں آئے گی. دوسرا نمبر، زمین میں غور کر لے. اتنی لمبی چوڑی زمین بنائی ہے، کتنی بڑی بنائی ہے کہ پوری دنیا کا سیر کوئی کر سکے گا ہی نہیں. اتنی بڑی زمین بنائی ہے. اور زمین بھی کیسی، کئی نرم ہے، کئی سخت ہے، کئی ہموار ہے، کئی اونچی نیچی ہے. تو زمین میں غور کر لے، اس میں غور کرے گا میری ذات نظر آئے گی کہ یہ زمین اتنی بڑی ہے، اس کا بنانے والا کتنا بڑا ہوگا. 2 چیزیں. تیسری چیز، چاروں طرف مکہ اور مدینہ میں چونکہ چاروں طرف پہاڑی پہاڑ ہے، تو چاروں طرف پہاڑ ہے. اللہ کہتے ہیں پہاڑوں کو دیکھ میں نے کیسا بنایا ہے، کتنے اونچے بنائے، کتنے مضبوط بنائے، اور کتنے بنائے، ذرا غور تو کر لے. یہ غار ہرا میں لوگ جب چڑھتے ہیں اوپر چڑھنے کے لیے 3-3 4-4 گھنٹے ہو جاتے ہیں چڑھنے کے لیے. اب سوچو کہ یہ پہاڑ پہ چڑھنے کے لیے اتنا وقت لگتا ہے. وہ احد کا پہاڑ ہے، تقریباً 8 میل لمبا ہے، 8 کلومیٹر پھیلا ہوا ہے. بڑے بڑے پہاڑ اللہ نے بنائے. اللہ کہتے ہیں اس پہ غور کر، اس میں غور کرے گا میری ذات نظر آئے گی. اور چوتھی چیز فرمایا، اونٹ میں غور کر لے. یہ اونٹ جو ہے نا، اونٹ جب وہ کہیں بیٹھا ہوا ہو یا کھڑا ہو، اب اس میں غور کرو. اللہ نے عجیب طریقے سے اس اونٹ کو بنایا ہے. مثال کے طور پہ کیسے بنایا ہے؟ سخت پتھریلی زمین میں، گرم زمین ہے، کوئی جانور اس زمین میں نہیں چل سکے گا. یہ اونٹ ایک ایسا جانور ہے جو چل سکتا ہے. آپ دیکھو جو ریتیلی زمین ہوتی ہے، راجستھان میں چلے جاؤ جہاں مٹی ہے، ریتی ریت ہے، اس مٹی کے اوپر کوئی جانور نہیں چل سکتا ہے، صرف یہ اونٹ چل سکتا ہے. اللہ نے اس کو بنایا ہی ایسا ہے. ایک چیز. دوسری چیز، مسکین اتنا ہے یہ جانور کہ اگر چھوٹا بچہ اس کی رسی کو پکڑ لے اور ایسا کھینچ کے جاوے نا تو چلا جائے گا. اب دیکھو کئی محلے میں گھومتا ہو، اس کی رسی کو پکڑ لو اور اس کو لے کے چلو تو وہ ایسا نہیں ملے گا کہ میرے کو نہیں آنے کا، پیچھے سے پیر کھینچے گا جیسے دوسرے جانور کرتے ہیں. بقرہ عید میں وہ بکرے کو پکڑ کے لے کے جاتے تو کبھی بھی چلتا نہیں ہے، دھکا مارنا پڑتا ہے. تو اونٹ میں ایسا نہیں ہے. اب کر کے دیکھ لو، ایک چھوٹا سا بچہ بھی اس کی رسی کو پکڑ کے اگر چلتا ہے، یہ اونٹ اس کے پیچھے پیچھے چلتا ہو جاتا ہے. مسکین جانور ہے. تیسری چیز، یہ اپنے کھانے پینے کا انتظام خود کر لیتا ہے. آپ دیکھو کسی درخت کے نیچے اس کا مالک اس کو باندھ کے چلا جاتا ہے تو وہیں لمبی گردن کر کے اس کے پتے کھاتا ہے اور کھا کے اپنا پیٹ بھرتا ہے. مستقل دوسرے جانوروں کی طرح چرنے نہیں جاتا. آپ دیکھو بکریوں کو چرانے کے لیے آتے ہیں، گھیٹوں کو، بھینسوں کو، گایوں کو لے جاتے ہیں، لیکن اونٹوں کو مستقل نہیں لے جاتے. اس کے مالک نے جس کام سے اس کو لے لیا ہے چلے جاتے. راستہ میں آرام کرنا ہے، اس کو کہیں باندھ دیا، اب وہی کھڑا اپنی روزی تلاش کر کے کھا جاتا ہے. مطلب مالک کو کھلانے کا ٹینشن نہیں. چوتھی چیز، اللہ نے اس کے پیٹ میں ایک ایسی ٹنکی بنائی ہے پانی کی کہ وہ جب پانی کہیں کسی ہواڑے میں یا کسی کنویں میں سے پی لیتا ہے نا تو اپنی پیاس تو بجھاتا ہے، لیکن ساتھ میں اپنے اندر ایک ٹنکی اللہ نے فٹ کی ہے. اس ٹنکی میں پانی بھر کے رکھ دیتا ہے. کتابوں میں لکھا ہے کہ 7 دن تک اگر اس کو پانی نہ ملے اونٹ کو تو بھی اس کو کوئی فرق نہیں پڑے گا. کیوں؟ جب بھی اس کو پیاس لگے گی اندر کی ٹنکی میں سے پانی نکال کے پی جائے گا. ایک ریزرو ٹنکی اللہ نے اس کے پیٹ میں بنا کے رکھی ہے. اس کے اندر اسٹاک کب تک رہے گا؟ 7 دن تک. اور ایسی کیفیت کسی اور جانوروں میں نہیں ہے. پانچویں چیز، اللہ نے اس کے پیروں میں، سب جانوروں میں ایک ہی فولڈ ہوتا ہے ایسے، لیکن اس اونٹ میں دیکھو 2 فولڈ ہیں.
اس کا جو پیر ہوگا نا لمبا چوڑا، جب بیٹھے گا تو اب دیکھو اس کے 2 فولڈ ہے ایسے، اس کے پیروں کے اندر جو پورا پیر ہے اس میں 2 الگ الگ فولڈ ہے، اور ایسے فولڈ کسی اور جانوروں میں نہیں ہوتا ہے، اسی لیے یہ عجیب جانور ہے۔ اللہ کہتے ہیں اس اونٹ میں غور کر لے، میری ذات تجھے نظر آئے گی۔ بہرحال یہ 4 چیزوں کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھنے کی اور غور و فکر کرنے کی ہم کو دعوت دے رہے ہیں کہ یہ 4 چیزیں ایسی ہیں، حالانکہ دنیا میں اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں۔ اب یہاں پر ایک سوال ہوگا، بھئی دنیا میں تو اس سے بھی بڑی بڑی چیزیں، اونٹ کی بجائے ہاتھی کا تذکرہ کرتے، شیر کا کرتے، چیتے کا کرتے، اور آسمان زمین کو تو سب کو پتا ہے، ارے بڑی بڑی بلڈنگیں بتاتے، ایروپلین بتاتے، سمندری جہاز بتاتے، یہ بھی تو بڑی بڑی چیزیں ہیں، اس کی طرف غور کرنے کی اللہ دعوت دیتے۔ اللہ نے یہ 4 چیزوں کی طرف ہی دعوت کیوں دی؟ ایک سوال ہوتا ہے یہ، تو مفسرین نے اس کا جواب دیا ہے کہ اس قرآن کے مخاطبین اول کون ہیں؟ اہل عرب ہے، مشرکین ہے، کفار ہے، ایمان والے وہی ہے، اور عام طور پہ ان کے وہاں یہی 4 چیزیں ہوتی تھی۔ آپ دیکھو مکہ مدینہ میں چاروں طرف پہاڑ ہے، اوپر آسمان نیچے زمین ہے، اور سواری کے لیے زیادہ وہاں اونٹی ہے، تو مخاطب اول جو ہے وہ یہ اہل عرب تھے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زمانے کے اعتبار سے یہ 4 چیزوں کا تذکرہ فرمایا کہ 4 چیزوں میں غور کر لو، میری ذات سمجھ میں آ جائے گی۔ اس کے بعد میں اللہ فرماتے ہیں، تیسرا آخری مضمون ہے، حضور پاک علیہ السلام کو تسلی دے رہے ہیں، چونکہ آپ علیہ السلام قیامت تک آنے والے سارے انسانوں کے نبی بن کے آئے ہیں، عالمگیر نبی ہیں، تو آپ علیہ السلام کو تکلیف بہت ہوتی تھی، کسی کو آپ سمجھاتے تھے اگر وہ نہیں سمجھتا تھا دل میں کڑتے تھے، جیسے ہم کسی کو محبت سے کوئی چیز سمجھاتے ہیں، بھائی یہ چیز مت کرنا، یہ مت کرنا، بھائی ایسا کرنا، 1 مرتبہ سمجھایا نہیں کیا، 2 مرتبہ سمجھایا نہیں کیا، 3 مرتبہ 4 مرتبہ نہیں کیا، تو آدمی کو غصہ آتا ہے۔ تو آپ علیہ السلام چونکہ اپنے امتی کے بارے میں بڑے متفکر رہتے تھے، لوگوں کے پاس جا کے ان کی داڑھیوں میں ہاتھ ڈال کے محبت سے ان کو سمجھاتے تھے، لیکن پھر بھی وہ نہیں مانتے تھے، تو آپ کو تکلیف بہت ہوتی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو آپ کی یہ تکلیف دیکھی نہیں گئی، اے میرے نبی آپ کیوں کڑ رہے ہیں؟ آپ اپنے آپ کو اتنا تکلیف میں کیوں ڈال رہے ہیں؟ آپ ان کے ذمہ دار نہیں ہیں، آپ کے ذمے تو صرف دین کی باتیں پہنچانا ہے، آپ کے ذمے تو صرف ان کو دین کی باتیں پہنچانا ہے، عمل پر کھڑا کرنا آپ کا کام نہیں ہے۔ گویا آخری مضمون تھا، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور پاک علیہ السلام کو تسلی دی۔ سوچئے کس نبی کو تسلی دی جا رہی ہے؟ جو عالمگیر نبی ہے، اور اسی نبی کے ہم امتی ہیں۔ نبی عالمگیر، اس نبی کی امتی جو ہوگی نا وہ بھی عالمگیر ہوگی، اس لیے ہم اپنے آپ کو پہچانیں کہ ہم کون ہیں۔ اب حضور پاک علیہ السلام کے امتی ہے، ہم کوئی معمولی نبی کے امتی نہیں ہے، عالمگیر نبی کے امتی ہے۔ ہمیشہ ہمارے ذہنوں میں یہ ہونا چاہیے کہ دوسری امتوں کے مقابلے میں میرا ایک مقام ہے، لہٰذا اللہ نے جس مقام پہ مجھے بٹھایا ہے میں اس مقام کی قدر کروں اور اچھے اعمال کروں، اخلاص کے ساتھ میں کروں، کرتا کرتا ڈرتا جاؤں اور ڈرتے ڈرتے کرتا جاؤں۔ بس یہ آخری مضمون پر یہ صورت پوری ہو گئی۔ بس ہمیں اللہ سے دعا کرنی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ہم سب کو، اللہ جیسا ہم کو اپنا بندہ بنانا چاہتے ہیں اللہ ہم کو ایسا بندہ بنا دے گے۔ اللہ ہمیں اپنا جیسا بندہ بنانا چاہتے ہیں اللہ ہم کو ایسا بنا دے گے، اور موت سے پہلے سارے گناہوں سے سچی پکی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ رمضان کے مبارک مہینے کے بالکل یہ آخری عشرہ چل رہا ہے، اسی آخری عشرے میں شب قدر آتی ہے، یہ شب قدر کی تلاش ہم سب کو کرنی ہے۔ وقت زیادہ ہو گیا، انشاءاللہ اس کی تفصیل میں کل بتاؤں گا۔ اللہ مجھے بھی شب قدر کی عبادت کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ لوگوں کی اور پوری دنیا میں جتنے اہل ایمان ہیں اللہ سب کو شب قدر کی عبادت کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمارے سارے اعمال کو رمضان کے مبارک مہینے میں جو کیے وہ بھی، اور بقیہ 11 مہینوں میں جو کیے وہ بھی سب قبول فرمائے اور ہماری نجات کا ذریعہ بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔